مثلا زکوٰۃ نہ دینا، زکوٰۃ واجب، زکوٰۃ واجب نہ دینا، یہ اس چوتھی قسم میں ہے۔ اس دنیا میں بھی سزا ہے، برزخ میں بھی سزا ہے، آخرت میں بھی سزا ہے۔ بس ایک مثال عرض کر دی۔ جو حضرات زمینیں رکھتے ہیں، باغات رکھتے ہیں، کیٹلز کا کاروبار کرتے ہیں، جانوروں کا بزنس ہے، گائے کا بزنس ہے، گوسفند کا بزنس ہے، بھیڑ بکریوں کا بزنس ہے، کھجوروں کا بزنس ہے، یا جن کے کھیتوں میں گیہوں ہوتا ہے، زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے۔ وہیں میدان میں جہاں کھیت سے فصل کٹ کے آتی ہے اور اس کے بعد دانے کو بھوسے سے الگ کرتے ہیں، وہیں دانہ تول کر اگر نصاب پورا ہو جائے وہیں زکوٰۃ الگ کر کے گھر میں لائیں، ورنہ گناہ ہے، غاصب شمار ہوں گے، لقمہ حلال نہیں، لقمہ نجس ہوگا، حرام بھی ہوگا، نجس بھی ہوگا، حرام بھی ہوگا، نجس بھی ہوگا۔ بنص قرآنی حرام اس لیے ہوگا کہ اس مال میں دوسرے کا مال شامل ہے، غاصبانہ تصرف ہے۔ نجس اس لیے ہوگا کہ خود پروردگار عالم نے زکوٰۃ کی صفت کیا قرار دی ہے؟ یہ پاک کرتی ہے۔ تو جب زکوٰۃ نہیں نکلی تو مال نجس رہا، مال ناپاک رہا۔ توجہ ہے؟ اب سوچئے کہ مسلمان ملکوں میں برکتیں کیوں نہیں ہیں، پریشانیاں کیوں ہیں؟ زمین ہے، جائیداد ہے، مال ہے، باغات ہیں، کھیت ہے، بزنس ہے، مگر انسان کے چہرے پہ رونق نہیں ہے، گھر میں مسرت نہیں ہے، خوشحالی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم مرتکب ہیں، جرم کر رہے ہیں۔ بہرحال میں نے ایک مثال دے دی۔ یا ماں باپ سے بدسلوکی، ماں باپ سے بدسلوکی، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو اللہ برزخ کے لیے نہیں اٹھا رکھتا، اسی دنیا میں رسوا کرتا ہے۔ اسی دنیا میں اگر ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی، ان کی عزت، ان کی حرمت کے خلاف بات کی، ان کے دل کو دکھایا، تو اسی دنیا میں سزا ملتی ہے، ملے گی نہیں، اسی دنیا میں ملتی ہے۔ روایات، آیات اور واقعات، بے شمار واقعات۔ یہ مثال عرض کر رہا تھا بہرحال کہ یہ نہ سوچئے کہ گناہ چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر اس اعتبار سے سوچیں تو گناہوں کی پاداش کی یہ قسمیں ہیں، لیکن کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہو، اگر نادانستہ ہو گیا تو اگر دانستہ ہوا تو وہ بڑا گناہ ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ ہو، نادانستہ ہوا، قابل عفو ہے۔ جبراً کسی نے گناہ کرایا آپ سے، قابل عفو ہیں۔